غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، اور کتنا عذاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر، پھر اللہ نے معاف بھی کیا۔ پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو تو۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔ یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے، مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے سر، موت عیب ہے۔ ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں، کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں، تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا سر۔ تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیۃً نہیں رکھا ہوا تھا، نام کیا رکھا ہے؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا، لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں یہ والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے، مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، مخلوق تو محتاج ہے۔ تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری، کھانے پینے کی کمزوری۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے؟ جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ عیسیٰ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے؟ کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے، پیاس سے، پیشاب سے، نیند سے آزاد کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے، بولا دفعہ وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے، مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے۔ الذی خلق السبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے، پرفیکٹ تخلیق ہے۔ یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں گے اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی، ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی،
اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہیں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے, چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں, گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں, ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس, وہ جو کمزوری ہیں وہ تو ہے نا جی, موت والی کمزوری, بیماری والی کمزوری, وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ہے ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر, یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں, جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک ہے, اس کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں کیونکہ برف صرف اوپر جمتی ہے, نیچے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر رہتا ہے. ورنہ اگر یہ برف نیچے تک جم جائے تو مر جائیں ساری مچھلیاں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے, ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے, لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے, یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے, یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے, تو خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے, ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے, یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری اب موت نہیں آئے گی, اور دوزخیوں کو کہا جائے گا تمہارے لیے کیا ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے, جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہوگی, نیور. تو اللہ فرماتا ذرا آسمان, یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کیا ہیں, ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں, اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں, ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے, اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا, اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا, اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا, یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ, ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر, پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ, ہل تری من فطور, تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ, تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہیں وہ تو اٹیچ ہیں. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام, اس کے دل کا نظام, اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے, اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے, اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, وہی اللہ ہے, بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے, آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے, یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر, کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت, کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر زیرو کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. ایک اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے.
دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں.